بسم اللہ الرحمن الرحیم اینڈ السلام علیکم ویورز۔ ایم اے راحت کے پچھلے دلچسپ، خوفناک اور پراسرار ناول سایہ کے بعد اب میں آپ کے سامنے ان کا ایک نیا خوفناک، آسیبی اور پراسرار ناول دھند لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ مجھے امید ہے کہ ناول سایہ کی طرح آپ کو دھند ناول کی کہانی بھی بہت پسند آئے گی۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ تو ویورز، آئیے چلتے ہیں ناول دھند کی نیکسٹ ایپیسوڈ کی طرف۔ آدھی رات سے زیادہ گزر گئی، سوچوں میں ڈوبے۔ وہ ڈرپوک بالکل نہیں تھا۔ وہ تو اگر حمیدہ بیگم کا رویہ کچھ بہتر ہوتا تو شاید کھانا بھی کھا لیتا، لیکن ایک لمحے میں کچھ ایسا انداز محسوس ہوا تھا کہ زبان تلخی پر اتر آئی تھی۔ لیکن اب یہ احساس ہو رہا تھا کہ بہتر ہی کیا ہے میں نے۔ وقت کا تجزیہ کیے بغیر جذباتی ہو جانا حماقت ہے۔ فرقان بار بار مجھے بھائی کہہ رہا تھا، سوچنا پڑے گا سب کے بارے میں، غور کرنا پڑے گا، اور اس کے بعد ہی کوئی قدم اٹھایا جا سکتا ہے۔ جہاں تک اس عالی شان حویلی میں قیام کا سوال ہے، اس پر بھی غور کرنا پڑے گا۔ پھر دل میں کچھ اور باتوں نے سر ابھارا۔ بھائی ہوں ان لوگوں کا، پپا کی چھوڑی ہوئی جائیداد سے یہ لوگ فیضیاب ہو رہے ہیں، اس میں میرا بھی حصہ ہے۔ حالانکہ لندن میں رہ کر کبھی ایسے تصورات دل میں نہیں جاگے تھے۔ ماضی تو تقریباً بھول ہی گیا تھا، لیکن اب یہاں آ کر جو انکشافات ہوئے تھے انہوں نے دل میں نہ جانے کیا کیا تصورات پیدا کر دیے تھے۔ زندہ تو رہنا ہے، اور اب لندن کی فضا میں واپس جانا ممکن نہیں۔ وہ مہنگا ملک میرے لیے کس طرح گنجائش پیدا کر سکتا ہے؟ حالانکہ تنہا ذات تھی، لیکن میں اب اپنے آپ کو وہاں جانے کے لیے تیار نہیں کر پا رہا تھا۔ اپنے اندر اعتماد پیدا کرنا ہوگا، ان لوگوں کے درمیان اپنی جگہ بنانی پڑے گی۔ کیسے؟ اس کا فیصلہ تو وقت ہی کرے گا۔ پھر ان تمام سوچوں پر نیند کا غلاف آ چڑھا، اور اس کے بعد صبح جب آنکھ کھلی تھی تو سامنے دیوار پر لگی گھڑی 10:35 کا وقت بتا رہی تھی۔ میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا، ماحول کا احساس کیا اور اپنے آپ پر ہنسی آ گئی، اس تصور پر کہ زندہ ہوں اور رات کو میرے قتل کی سازش نہیں کی گئی۔ غسل خانے میں غسل کرتے ہوئے میں اپنے خیالات پر ہنستا رہا۔ اب اتنا آسان بھی نہیں ہے مجھے قتل کر دینا، ذرا سی ذہانت سے کام لیا جائے۔ یہ لوگ اس قدر جلد بازی نہیں کریں گے، اور پھر تھوڑی سی چالاکی بھی ضروری ہے۔ چنانچہ لباس پہننے کے بعد اپنے کمرے کا دروازہ کھولا تو ایک ملازم کو دروازے پر کھڑے پایا۔ مجھے دیکھ کر اس نے سلام کیا تھا اور پھر کہا تھا، صاحب جی، بڑے کمرے میں انتظار کیا جا رہا ہے آپ کا۔ چلو، میں نے کہا۔ وہاں سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حمیدہ بیگم بھی تھیں۔ میں سلام کر کے اندر داخل ہو گیا۔ حمیدہ بیگم کے رویے میں کچھ تبدیلی نظر آ رہی تھی۔ کہنے لگیں، بیٹھو۔ میں شکریہ ادا کر کے بیٹھ گیا۔ ناشتہ کرو گے؟ کیا عرض کر سکتا ہوں؟ دیکھو، ناشتہ کرو، یہاں رہو، ہر خیال، ہر برے تصور کا ذہن سے نکال دو۔ میں تم سے کوئی پرخاش نہیں رکھتی۔ ماضی میں کیا ہوا اسے بھول جاؤ۔ جانتے ہو ان واقعات کو کتنا عرصہ گزر چکا ہے؟ میں شوہر پرست بھی ہوں، انسان بھی ہوں، ان سارے بچوں کی ماں بھی ہوں، اور قبر میں جانا ہے مجھے۔ اپنی ماں پر یہ الزام نہ لگاؤ، ہمیں دکھ نہ دو۔ مجھے انتہائی شرمندگی ہے، آپ لوگ یقین کیجئے، میں آپ کو اس طرح پریشان کرنے یہاں نہیں آیا تھا۔ مجھے علم نہیں تھا کہ پپا اب اس دنیا میں نہیں ہیں۔ اگر لندن ہی میں مجھے پتہ چل جاتا تو شاید میں یہاں کبھی واپس نہیں آتا۔ وہاں کوئی چھوٹی موٹی ملازمت کر لیتا اور وقت گزار لیتا۔ آپ لوگ میری طرف سے کوئی تردد نہ کریں، یہ صرف ایک احساس ہے، ورنہ اور کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ناشتہ کرو، عظمیٰ جاؤ ناشتہ لاؤ، حمیدہ بیگم نے کہا۔ مجھے چند لمحوں میں فیصلہ کرنا تھا۔ زندگی میں خطرات مول لینے ہی پڑتے ہیں۔ اگر یہ لوگ میرے ساتھ چالاکی سے کام لے بھی لیں گے تو اس کا جواب دینا ہوگا مجھے۔ عظمیٰ باہر چلی گئی تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد ناشتہ آ گیا۔ حمیدہ بیگم نے کہا، اور اس بیوقوف لڑکے کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم اسے کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، ناشتہ اس کے ساتھ کیا جائے گا۔ میں ناشتہ کر چکا ہوں، میں دوبارہ ناشتہ نہیں کروں گا، غفران نے کہا۔ غفران؟ حمیدہ بیگم نے آنکھیں نکالی۔ کمال کرتے ہیں آپ لوگ، یہ تماشا ہو رہا ہے ہمارے گھر میں؟ یہ کوئی مجرموں کا اڈا ہے جو کسی کو زہر دیا جائے گا یہاں؟ غفران! حمیدہ بیگم کی آواز اس بار کافی سخت تھی۔ غفران خاموش ہو گیا۔ میں مسکراتا رہا تھا۔ اب ذرا سی تبدیلی پیدا کر لی تھی میں نے اپنے اندر۔ ناشتہ آ گیا اور وہ سب لوگ میرے ساتھ ناشتے میں شریک ہو گئے۔ عظمیٰ ہر چیز چکھ چکھ کر مجھے دے رہی تھی۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، بھائی دیکھو، کم از کم میری طرف سے بدل نہ ہونا، میں نے کبھی کسی کو زہر نہیں دیا۔ بہت زیادہ خوش مزاج بننے کی کوشش مت کرو،
غفران غرایا اور عظمیٰ نے اسے ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا۔ بہرحال ناشتے سے فارغ ہو گیا تھا۔ پھر فرقان نے کہا، سلطان اپنے مشاغل ترتیب دے لو، فاروق آباد کی سیر و سیاحت کرو، آرام سے یہاں رہو، ایک آدھ ہفتہ پرسکون گزارو، اس کے بعد ہمیں بتانا کیا چاہتے ہو، کیا خواہش ہے۔ بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے، لیکن خدا کے لیے تلخی اپنے دل و دماغ سے نکال دو، یہاں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، یہ ہمارا وعدہ ہے۔ میں خاموش رہا اور اس کے بعد میں اپنی جگہ سے کھڑا ہو گیا۔ مجھے باہر گھومنے پھرنے کی اجازت دی جائے، تانگا بھی ہے، گاڑی بھی ہے، ڈرائیور بھی مل جائے گا، جیسے چاہو گھومو پھرو، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تنہائی زیادہ پسند ہے مجھے، میں نے کہا۔ بہرحال ان لوگوں سے اجازت لے کر باہر نکل آیا تھا۔ چھوٹا سا شہر تھا، گلیاں، کوچے، باغات۔ میں نے اس وقت بھی فاروق آباد کو ٹھیک طرح سے نہیں دیکھا تھا جب پپا مجھے یہاں لے کر آئے تھے۔ وقت ہی نہیں مل سکا تھا فاروق آباد کے نواحات کی سیاحت کا۔ شہر میں تھوڑی سی گندگی تھی، لیکن نواحی علاقوں میں ہرے بھرے کھیتوں کی زندگی بڑی دلکش تھی۔ پتہ نہیں کیوں مجھے یہ سب کچھ بہت اچھا لگا۔ ایک باغ میں جا بیٹھا، درختوں کے نیچے چلنے والی ٹھنڈی ہوا بڑی خوبصورت لگ رہی تھی۔ باغ میں ککڑیاں نظر آ رہی تھیں۔ ایک شخص جو غالباً باغ کا محافظ تھا قریب سے گزرا تو میں نے اسے ککڑیاں کھانے کی فرمائش کی۔ وہ بولا، باؤ جی کوئی گل ہی نہیں ہے، جی بسم اللہ بسم اللہ۔ اس نے بہت سی ککڑیاں توڑ کر مجھے دیں۔ اس دوران میں یہ محسوس بھی کرتا رہا تھا کہ کوئی میرے تعاقب میں تو نہیں ہے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ خاصا وقت گزر گیا تھا، دوپہر کی دھوپ چاروں طرف پھیل گئی تھی، موسم میں بہت سختی تھی اور واقعی گرمی لگ رہی تھی۔ میں وہاں سے اٹھا اور ٹہلتا ہوا آگے بڑھنے لگا۔ کچھ فاصلے پر پیپل کا ایک بڑا سا گھنا درخت نظر آیا جس کے نیچے ایک چبوترا سا بنا ہوا تھا۔ پورے چبوترے پر چھاؤں پھیلی ہوئی تھی اور یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے جگہ خاصی ٹھنڈی ہوگی۔ میں آہستہ آہستہ آگے بڑھ گیا۔ درخت کے نیچے پہنچ کر چبوترے کا ڈھلان عبور کیا اور اوپر پہنچ گیا۔ دور دور تک کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں درخت کے تنے کے قریب پہنچا اور اچانک ہی مجھے احساس ہوا کہ دوسری جانب کوئی ہے۔ میں چونک پڑا، شاید میری ہی طرح دھوپ کا مارا کوئی شخص درخت کی ٹھنڈی چھاؤں میں پناہ لیے ہوئے تھا۔ تجسس مجھے اس جانب لے گیا، لیکن جو کوئی تھا اسے دیکھ کر میں بھونچکا رہ گیا۔ وہ ایک نوجوان لڑکی تھی، سفید ساڑی میں ملبوس۔ ساڑی کی کناری سبز رنگ کی تھی، عجیب سے انداز میں پالتی مارے بلکہ آسن جمائے بیٹھی ہوئی تھی۔ دونوں سفید ہاتھ گھٹنوں پر رکھے ہوئے تھے اور سر کے سارے بال عجیب سے انداز میں پورے چہرے پر بکھرے ہوئے تھے۔ گردن جھکی ہوئی تھی۔ جسمانی نقوش بتاتے تھے کہ نوخیزیت کی عمر ہے اور جوانی شدت سے اپنے اثرات ڈال رہی ہے، لیکن یہ اس ویرانے میں، یہاں اس انداز میں کون ہو سکتی ہے یہ؟ میں ایک لمحے کے لیے تو جھجک محسوس کرتا رہا، یہ سوچ کر کہ کہیں یہ نامناسب آمد کسی مشکل کا باعث نہ بن جائے، لیکن پھر تجسس ہی نے مجبور کیا کہ اس سے اس کے بارے میں پوچھوں۔ اس کے انداز میں میری موجودگی کے باعث کوئی تبدیلی نہیں پیدا ہوئی، لیکن جب میں نے اسے آواز دی تو اس نے دونوں ہاتھ اٹھا کر اپنے بال سمیٹ کر پیچھے کیے، اور میں اسے ایک نگاہ میں پہچان گیا کہ یہ وہی لڑکی تھی جو اس وقت راستے میں بھٹک رہی تھی جب میں فاروق آباد آ رہا تھا۔ دن کی روشنی میں اس کے خد و خال مزید واضح ہو گئے۔ حالانکہ اس وقت وہ دلہن بنی ہوئی تھی، لیکن اس وقت اس سادگی کے عالم میں جو کچھ مجھے نظر آیا اس نے مجھے ایک لمحے کے لیے مبہوت کر دیا تھا۔ اس کی بڑی بڑی حسین آنکھوں میں ایک شکایت بسی ہوئی تھی۔ ایک عجیب سی بے چینی کا احساس ہوا۔ آخر کون ہے یہ؟ میں نے پھر اسے اسی انداز میں مخاطب کیا، لڑکی کیا تمہارا کوئی سرپرست نہیں ہے؟ کہاں کہاں ماری ماری پھرتی ہو؟ کیا تم وہی نہیں ہو جو مجھے کل رات ویرانے میں ملی تھی؟ اس کے گلابی ہونٹ متحرک ہوئے، پھر اس کی کمزور دلکش آواز ابھری، سارے سرپرستوں سے تو چھوٹ گئی بابو جی، تمہارے سہارے کے لیے، اب تم بھی یہی پوچھ رہے ہو؟ افسوس، تمہاری کوئی بات میری سمجھ میں نہیں آتی۔ تم یوں مجھ سے مخاطب ہوتی ہو جیسے میں تمہیں جانتا ہوں۔ مجھے نہیں جانتے ہو بابو جی؟ کیسے جانتا؟ میں تو پہلی بار یہاں آیا ہوں، تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ جھوٹ نہ بولو، تمہاری چندریا ہوں میں، ذات پات دین دھرم سب کچھ چھوڑ دیا تمہارے لیے۔ ہائے، تم ایسے بیگانے بن جاؤ گے یہ نہ سوچا تھا۔ شاید تمہارا دماغی توازن خراب ہے، کاش میں کوئی بہتر صورتحال پا سکتا تو تمہارے لیے ضرور کچھ کرتا۔ کہاں رہتی ہو تم؟ سنسار میں کوئی ٹھور رہا ہو تو بتاؤں، منڈپ سے بھاگی کو تو گھوڑے پر بھی کوئی سویکار نہیں کرے گا۔ ڈگر ڈگر ماری ماری پھرتی ہوں، من کہتا تھا تم ضرور آؤ گے، آئے ہو تو ایسے اجنبی بن رہے ہو۔ اف، سمجھ میں نہیں آتا تمہارے لیے کیا کروں، میں تمہارے لیے افسردہ ہوں۔
ساتھ لے چلو بابو جی، اب संसार में कोई ठिकाना नहीं है मेरा, हमें स्वीकार कर लो बाबू जी, चरणों में पड़े रहेंगे, भगवान भला करेगा तुम्हारा। हिंदू हो तुम? अब तो कुछ भी नहीं है, दासी हैं बस तुम्हारी, जैसे रखोगे रहेंगे, मान लो बाबू जी। उसी वक्त घोड़ों की टापों की आवाज़ सुनाई दी और मेरी नज़रें उस तरफ उठ गईं। 2 घोड़े इस तरफ आ रहे थे, ना जाने कौन थे। मैं अपनी जगह से थोड़ा सा हटा और आने वालों को देखने लगा जो इसी तरफ आ रहे थे। उन्होंने भी मुझे देख लिया था, वो मेरे पास आए, दोनों ने मुझे सलाम किया था। हवेली से आए हैं मालिक, आपको तलाश करते फिर रहे थे। क्या बात है, सब इंतज़ार कर रहे हैं, खाने के वक्त में देर हो गई है, आपको लेने आए हैं। क्या बेवकूफ़ी है, मुझे खाना होता तो खुद पहुंच जाता। बेगम जी ने भेजा है मालिक, एक मुलाजिम ने कहा। मान मेरे जहन में ख़याल आया कि इस मुलाजिम से लड़की के बारे में पूछूं, मुमकिन है वो इस पगली को जानते हों। सुनो, इस तरफ आओ, मैंने कहा, और मुलाजिम घोड़े को चबूतरे के दूसरे हिस्से की तरफ ले आया। मैंने इसे सूरत हाल बताने के लिए होंठ खोले, लेकिन दूसरे लम्हे दंग रह गया। वो वहाँ मौजूद नहीं थी। मेरा मुंह ताज्जुब से खुल गया और मेरी नज़रें दूर दूर तक भटकने लगीं। उसका कहीं नामो निशान नहीं था। शायद इस वक्त उठकर भाग गई थी जब मैंने रुख बदला था। अजीब दीवानी है, मगर इतनी बर्क रफ्तारी से किधर गई? मेरी निगाहें इसकी तलाश में मायूस होकर वापस पलट आईं। तब मैंने कहा, ठीक है चलो। दोनों घोड़ों से उतर गए। फिर इनमें से एक ने कहा, आप घोड़े पर बैठ जाएं मालिक, हम लगामें पकड़कर चलेंगे। क्यों? मैं घोड़े की सवारी कर सकता हूँ। तब आप ये घोड़ा ले लो। एक मुलाजिम ने अपना घोड़ा मुझे पेश कर दिया। मैं घोड़े पर सवार हुआ तो दूसरे मुलाजिम ने कहा, तुम मालिक को लेकर चलो शमसू, मैं पैदल आता हूँ। ठीक है, दूसरे मुलाजिम ने कहा, और घोड़े आगे बढ़ गए। रास्ते में दिल चाहा कि शमसू से इस पागल लड़की के बारे में पूछूं। मुमकिन है यहीं की रहने वाली हो और ये लोग इसे जानते हों, लेकिन कुछ अजीब सा लगा था, इसलिए खामोश हो गया। कुछ देर के बाद हम हवेली में दाखिल हो गए। अंदर जाकर मैं घोड़े से उतरा तो मैंने उस शख्स को दोबारा देखा जिसकी शख्सियत बहुत पुरअसरार थी और जिसे मैंने यहाँ दाखिल होकर पहली बार देखा था। वो कहीं जा रहा था, मुझे देखकर रुक गया। शमसू दोनों घोड़ों की लगामें पकड़कर आगे बढ़ गया था। मैंने हवेली के अंदरूनी दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। वो शख्स रास्ते में आ गया। अस्सलाम वालेकुम, उसने कहा। वालेकुम अस्सलाम, मैंने जवाब दिया। मेरा नाम नियाज़दीन है, आपके नमक ख्वारों में हूँ। मैंने कल भी आपको देखा था। हाँ, मैं भी आपको देखकर हैरान रह गया था। हैरान? क्यों? कुछ वजूहात हैं। इस वक्त 2 बातें अर्ज़ करना चाहता हूँ। फरमाइए। दुनिया की बेहतरीन पॉलिसी है कि हर तरफ से होशियार रहना चाहिए। इंसानों को जब तक पूरी तरह समझ ना लिया जाए, उन पर भरोसा बेहतर नहीं होता। क्या मतलब? मैंने हैरत से कहा। दूसरी बात ये कि आपके लिए एक पैगाम है मेरे पास, आपकी अमानत, नियाज़दीन ने कहा और तेज़ी से एक तरफ चल पड़ा। मैं इस अधूरी बात पर हैरान रह गया था, लेकिन इस वक्त मैंने गुफरान को बड़े दरवाजे से बाहर आते हुए देखा। वो मुझे देखकर रुका, फिर वापस अंदर चला गया। मैं नियाज़दीन के अल्फाज पर गौर करता हुआ अंदर चल पड़ा। ये शख्स क्या कहना चाहता है? क्या वही जो मेरे दिल में है या फिर कुछ और? कुछ समझ में नहीं आया था। फ़िज़ा काफ़ी बदली हुई महसूस हुई। हैरत की बात यह थी कि गज़ाला भाभी ने मेरा इस्तकबाल किया था। मार डाला तुमने भूखा, देख रहे हो क्या वजह है? मुझे 1:30 बजे तक खाना ना मिले तो दुनिया से बेजार हो जाती हूँ। आओ जल्दी, सब खाने के कमरे में मुंतज़िर हैं। मैं हैरत से आंखें फाड़ कर रह गया। वाकई सब खाने के कमरे में मेरे मुंतज़िर थे। इधर हाथ धो लो, फुरकान ने एक तरफ इशारा किया। मैं बहरहाल खामोशी से हाथ धोकर कुर्सी पे बैठा और काबें खोल दी गईं। हमीदा बेगम ने कहा, धूप बहुत तेज़ होती है, इतनी धूप में आइंदा ना फिरना, बीमार पड़ जाओगे। फिर सोचोगे हमने मना ना किया, और ये भी तुम्हें नुकसान पहुंचाने का एक तरीका था। अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? फुरकान ने कहा। सिर्फ एक बात कहना चाहती हूँ मैं। जी फरमाइए। खुदा के वास्ते इसके एक एक लम्हे का ख्याल रखना। इसका दिल हमारी तरफ से मैला है। किसी भी तरह से इसे नुकसान पहुंचा तो हमें ही मुजरिम गर्दाना जाएगा। आप बराह करम शुरू करें। चलो भाई, सुल्तान शुरू करो। मैंने इनकार नहीं किया था। खाने से फरागत के बाद फुरकान मुझे साथ लिए दूसरे कमरे में आ गया था। अम्मी को ये बात बहुत बुरी लगी है कि तुमने जहर ख्वानी का इल्ज़ाम उन पर लगाया है। मैंने बड़ी छानबीन की है और बड़ी चालाकी से अपने तौर पर की है। हकीकत यह है कि तुम फूड पॉइजनिंग का शिकार हुए थे, लेकिन अबू मरहूम का दिल ख़राब था। वो इस एहसास का शिकार थे
کہ تمہیں سوتیلا ہونے کی وجہ سے یہاں دشمن کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ یہی تصور اس غلط فہمی کی بنیاد بنا ہے۔ اپنا دل اس وہم سے پاک کر لو۔ جی، میں نے آہستہ سے کہا، بہت سی باتیں کرنی ہیں تم سے۔ میں تو تمہاری آمد سے خوش ہوں۔ ابھی کچھ دن آرام سے گزارو، اس کے بعد تمہیں بہت سے حقائق سے آگاہ کرنا ہے۔ اور سنو، ذرا دھوپ میں گھومنے پھرنے سے احتیاط برتا کرو، موسم سخت ہے، لو لگ جاتی ہے۔ باقی دن حویلی میں ہی گزارا تھا۔ رات کے کھانے کے بعد اپنے کمرے میں آ گیا۔ فضا بے حد پراسرار تھی۔ ان لوگوں کا بدلا ہوا رویہ، نیاز دین کی وارننگ اور بہت سی باتیں۔ اس وقت سب کچھ یاد آ رہا تھا۔ یہ تو معلوم ہو چکا تھا کہ پپا اب دنیا میں نہیں رہے۔ اب کیا کرنا چاہیے؟ لندن واپسی یا کچھ اور کرنا تھا؟ کچھ سوچنا تھا۔ 12 بج گئے۔ نیند کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ باہر تیز ہوا چل رہی تھی جس کا احساس اندر بھی ہو رہا تھا، لیکن اچانک چونکنا پڑا۔ کھڑکی پر وہ آواز ہوا کی نہیں تھی، وہ کوئی ٹھوس آواز تھی۔ میں نے گردن اٹھا کر دیکھا۔ دو ہاتھ بے چینی سے کھڑکی کے شیشے ٹٹول رہے تھے۔ یہ انہی کی کھڑکھڑاہٹ تھی۔ یہ کون ہے؟ میں بستر پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ میری وحشت زدہ آنکھیں بخوبی ان ہاتھوں کو دیکھ رہی تھیں۔ کھڑکی کا پردہ بار بار ہل رہا تھا اور ہاتھ بخوبی نظر آ رہے تھے۔ میں پریشانی سے نیچے اتر آیا۔ دیکھنا تو چاہیے۔ اسی وقت کمرے کے دروازے پر ہلکی ہلکی دستک ہوئی اور میں وحشت زدہ ہو کر پلٹ پڑا۔ دستک دوسری بار ہوئی تھی۔ یقیناً کوئی دروازہ بجا رہا تھا، لیکن ہولے ہولے، محتاط انداز میں۔ نہ جانے کون تھا۔ دل میں خوف کا احساس بیدار ہوا، لیکن بس چند لمحوں کے لیے۔ اب اس قدر بزدل ہونا تو ممکن نہیں تھا۔ یہ تعین ہونے کے بعد کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، دروازہ نہ کھولتا۔ ایک نگاہ کھڑکی پر ڈالی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں تھا۔ یہ تعجب کی بات تھی کہ کھڑکی سے دروازے تک کا سفر اتنی تیزی سے طے کر لیا جائے۔ بہرحال پہلے تیز روشنی جلائی، پھر دروازہ کھول دیا، لیکن یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ عظمیٰ بھابھی تھیں۔ توبہ ہے، گھوڑے بیچ کر سو رہے تھے۔ کتنی دیر سے دروازہ بجا رہی ہوں۔ بہت گہری نیند سوتے ہو۔ خدا کے لیے یہ تیز روشنی بجھا دو، چھپ کر چوری سے آئی ہوں، عظمیٰ بھابھی نے کہا۔ میں کچھ عجیب سی کیفیت محسوس کر رہا تھا۔ میں نے تو روشنی نہیں بجھائی، انہوں نے خود ہی آگے بڑھ کر سوئچ آف کر دیا اور پھر میرا ہاتھ پکڑ کر مسحری کی جانب بڑھتی ہوئی بولیں، آؤ بیٹھو، تم سے بہت سی باتیں کرنی ہیں۔ میرا خیال ہے یہ کھڑکی کھولے دیتی ہوں تاکہ تھوڑی سی روشنی اندر آ جائے، بس اتنی ہی کافی ہے۔ ارے یہ حورنہ کیا بنے ہوئے ہو؟ بھابھی ہوں تمہاری۔ پرانے زمانے میں تو لوگ بھابھی کو ماں کا درجہ دیتے تھے۔ میں نے تمہیں بھائی کہا ہے، بس بہن کا فرض نبھانے آئی ہوں، پریشان نہ ہو۔ وہ اس کھڑکی کی جانب بڑھی تو میں نے کہا، بھابھی کیا آپ اس کھڑکی سے اندر آنے کی کوشش کر رہی تھیں؟ کیا؟ وہ تعجب سے بولی، ابھی اس کھڑکی پر آپ تھیں؟ کیوں بھائی، کیا میرا دماغ خراب ہے؟ مگر کیوں کہہ رہے ہو یہ بات؟ ایک لمحے کے لیے میرا دل چاہا کہ عظمیٰ بھابھی کو یہ بتاؤں کہ جس وقت وہ دروازہ کھٹکھٹا رہی تھیں اس سے چند لمحوں قبل اس کھڑکی پر بھی کوئی تھا، لیکن نہ جانے کیوں میری زبان سے یہ نہیں نکل سکا۔ البتہ میں نے اتنا ضرور کہا، میں نے دیکھا نہیں کہ اس کھڑکی کی دوسری طرف کیا ہے۔ پائیں باغ ہے، تم نے ابھی تک یہ کھڑکی کھولی ہی نہیں۔ بڑی اچھی ہوا آتی ہے اس طرف سے، رات کی رانی کے بہت سے پودے لگے ہوئے ہیں، کھڑکی کھولو گے تو پورا کمرہ مہک جائے گا۔ ہمارا کمرہ بھی تو اسی رخ پر ہے۔ جی، میں نے کہا۔ حقیقت یہی تھی کہ رات کی رانی کی خوشبو اس طرح اندر گھس آئی تھی کہ معلوم ہوتا تھا کہ کمرے میں ہی پھول کھلے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی میں نے کھڑکی پر جا کر دور تک دیکھا۔ باغ مہک رہا تھا، لیکن تا حد نظر کسی انسان کا وجود نہیں تھا۔ پھر وہ ہاتھ کس کے تھے؟ میرا وہم نہیں تھا، پورے ہوش و حواس کے عالم میں میں نے وہ ہاتھ دیکھے تھے۔ بھابھی سے تذکرہ کرتا تو دل میں نہ جانے کیا سوچتی۔ ان کا اس طرح آنا ویسے ہی میرے لیے کسی حد تک باعث تشویش تھا۔ بھابھی صاف دل کی مالک تھیں، لیکن بالکل نوجوان تھیں، خوبصورت تھیں، اور سچی بات یہ ہے کہ میں کچھ بھی تھا لیکن اجنبی تھا، اور یہاں آئے ہوئے مجھے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا۔ میں جانتی ہوں تم کیا سوچ رہے ہو، بھابھی نے مسحری کے گوشے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ جی بھابھی، وہ یہی سوچ رہے ہوگے نا کہ اگر کسی نے مجھے تمہارے کمرے میں دیکھ لیا تو نہ جانے کیا کیا کہانیاں منظر عام پر آئیں گی۔ بات اصل میں یہ ہے سلطان کہ میں خود بھی بہت بہادر ہوں اور دنیا کو جوتے کی نوک پر مارتی ہوں۔ میرا کردار اچھا ہے، میرے شوہر کا مجھ پر اعتماد ہے، تو باقی سب ٹھیک ہے۔ میں غفران سے اجازت لے کر آئی ہوں، پھر بھلا مجھے کس بات کی پرواہ ہو سکتی ہے؟ اوہ، میں نے آہستہ سے کہا، تمام احمقانہ خیالات دل سے نکال دو
اور اس وقت یہ تصور کرو کہ تمہاری بہن تمہارے سامنے ہے، اس کے بعد مزید کچھ کہنے کی گنجائش رہ جاتی ہے؟ نہیں، آپ نے مجھے بہت بڑا مقام دے دیا ہے، پتہ نہیں میری ناچیز اوقات اس کی متحمل ہے بھی یا نہیں۔ ہمیں صرف کام کی باتیں کرنی چاہیے سلطان۔ دیکھو جیسی دل چاہے قسم لے لو، نہ میں تمہیں بھڑکانے آئی ہوں، نہ اپنی باتوں سے تمہارا ذہن کسی خاص راستے کی طرف موڑنا چاہتی ہوں، بس کچھ حقائق ہیں جو تمہارے کانوں تک پہنچا دینا ضروری تھے۔ جی بھابھی، میں سن رہا ہوں۔ ابو کا انتقال ہو گیا اور حقیقت یہ ہے کہ وہ صرف اچانک موت کا شکار ہوئے۔ خدا نخواستہ اس موت کے پس پردہ کسی کا ہاتھ نہیں ہے۔ میں کوئی صفائی پیش کرنے نہیں آئی، تم سمجھدار ہو، انگلینڈ میں رہ چکے ہو، بیوقوف نہیں ہو، پوری طرح تحقیقات کر لینا۔ اللہ نہ کرے اس کے پس منظر میں کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ انہیں نمونیا ہو گیا تھا، جانبر نہیں ہو سکے اور بس یوں ہی چٹپٹ ہو گئے۔ یہ تم سے میں کہہ رہی ہوں، لیکن پھر بھی تم اپنی تسلی جس طرح سے چاہو کر لینا۔ یہ تو ہوئی ایک بات۔ دوسری بات جو میں تم سے کہنا چاہتی ہوں وہ یہ ہے کہ اس گھر میں تمہارے لیے کوئی بہتر مقام نہیں ہے۔ میں یہ نہیں کہتی کہ تم اپنے حقوق چھوڑ دو، اصل میں یہاں کا بابا آدم ہی نرالا ہے۔ امی جان پوری طرح گھر پر حکمران ہیں، اگر کوئی ان سے ٹکر لے لیتا ہے تو وہ فرقان بھائی ہیں۔ غفران تو مزاج کے تیز اور کسی قدر بیوقوف انسان ہیں، کسی ایک راستے پر لگا دو دھواں دھار ہو جائیں گے، اپنی عقل نام کو نہیں ہے۔ میں تو مستقبل سے خوفزدہ ہوں، فرقان بھائی اور غزالہ بھابھی سب کچھ اپنے قبضے میں کر لیں گے، اور دیکھ لینا ایک دن ہمارے لیے بھی برا دن ہوگا۔ بہرحال ساری باتیں اپنی جگہ، تم نے اس دوران بہت کچھ محسوس کیا ہوگا۔ اصل میں ساری تفصیلات تو میں نہیں جانتی، لیکن گھر تمہاری باتوں سے خالی نہیں تھا۔ ہماری شادیاں تو خیر بہت بعد میں ہوئیں، لیکن یہ بات گاہے گاہے گفتگو کے دوران سبھی کے علم میں آ گئی کہ چودھری رحمان علی نے دوسری شادی کی تھی۔ بیگم کو شہر میں رکھا تھا، ان کا ایک بیٹا بھی تھا جو ملک سے باہر ہے، اور چودھری رحمان نے اس کا مستقبل بنانے کے لیے زبردست رقومات خرچ کی ہیں۔ یہ ساری باتیں یہاں ہوتی رہتی تھیں۔ امی جان ان باتوں سے بہت چراغ پا ہوتی تھیں اور ابو جان کو برا بھلا کہتی تھیں۔ بہرحال ان لوگوں کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ تم اس طرح اچانک آ جاؤ گے، لیکن یہ باتیں بھی کبھی کبھی ہوتی تھیں کہ بالآخر ایک دن تم یہاں آؤ گے اور اپنے اثاثے طلب کرو گے۔ دیکھو سلطان، میں یہ نہیں کہتی کہ ہم لوگ کو متحدہ محاذ بنائیں فرقان بھائی کے خلاف، لیکن میں یہ بات اچھی طرح جانتی ہوں کہ فرقان بھائی دھن کے بہت پکے ہیں اور اچھے خاصے سازشی ذہن کے مالک ہیں۔ یہی کیفیت غزالہ بھابھی کی ہے۔ ارے یہ سب تو تمہیں مل کر کھڑے کھڑے باہر نکال دیتے، لیکن فرقان بھائی نے مصلحت پسندی سے کام لیا اور امی جان کو سمجھایا کہ بجائے اس کے کہ تم گھر سے باہر جا کر دوسرے لوگوں کو اپنا ہم نوا بناؤ یا قانونی کارروائیوں کے پھیر میں پڑو، تمہیں محبت سے گھر میں ہی رکھنا چاہیے اور آہستہ آہستہ تم پر قابو پا لینا چاہیے۔ اسی پالیسی کے تحت سب لوگ اچانک نرم ہوئے ہیں۔ میں تو بس غفران کی عقل پر ماتم کرتی ہوں کہ وہی آگ بگولا ہو رہے ہیں، کیونکہ وہ مصلحت پسند نہیں ہیں۔ میں نے بات کی تھی ان سے اور ساری اونچ نیچ سمجھائی تھی، تب کہیں جا کر تھوڑی سی عقل ٹھکانے آئی۔ کہنے لگے اب تک میرا رویہ تو سلطان کے خلاف رہا ہے، اب اگر میں جا کر اس سے کوئی ایسی ویسی بات کروں گا تو وہ یقین نہیں کرے گا۔ تم اگر کچھ کر سکتی ہو تو کر لو، اور ان کی اجازت سے میں یہاں تک آئی ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا نخواستہ تمہیں یہاں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا، اس کی ذمہ داری میں لیتی ہوں، لیکن یہ لوگ تمہیں کچھ دینے کے نہیں ہیں۔ جو کچھ بھی باتیں ہیں ان میں سمجھداری سے کام لینا اور اپنا حق وصول کرنا۔ میں حیران نگاہوں سے عظمیٰ بھابھی کو دیکھ رہا تھا، لیکن میں نے زبان سے کچھ نہیں کہا تھا۔ کچھ لمحے توقف کے بعد وہ پھر بولی، اور اب جو کچھ تم سوچ رہے ہو وہ بھی میرے ذہن میں ہے۔ تم سوچ رہے ہوگے کہ یہ اچانک عظمیٰ بھابھی کیوں مہربان ہو گئیں، تو سنو، اس وقت کو یاد کرو جب تم یہاں آئے تھے۔ صرف میں ہی تھی جس نے تمہیں محبت کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہم 6 بہنیں ہیں اور ہمارا کوئی بھائی نہیں ہے۔ میرے دل میں ایک تمنا یہ تھی کہ میرا کوئی چھوٹا بھائی ہو۔ بارہا مختلف لوگوں کو اس نگاہ سے دیکھا، لیکن سلطان، عورت پر بڑی پابندیاں ہوتی ہیں۔ تمہیں جتنے کھلے دل سے بھائی کا درجہ دے سکتی ہوں اتنا شاید کسی اور کو نہیں، لیکن محسوس کرتی ہوں کہ تمہارا مستقبل بہتر نہیں ہے۔ یوں سمجھ لو کہ ایک بہن نے اپنا فرض بھی پورا کیا ہے، اور ایک بیوی ہونے کے ناطے سے غفران کی پوزیشن بھی صاف کرنا چاہتی ہوں۔ وہ زبان کے تیز ہیں لیکن دل کے برے نہیں ہیں۔ اب تم سے شرماتے لجاتے رہیں گے، یا شاید بھائی کے زیر اثر وہی رویہ اختیار کریں گے، لیکن مجھے یہاں آنے کی اجازت دے دی ہے اور کہا ہے کہ میں تمہیں اونچ نیچ سمجھا دوں۔ دیکھو، میری نیت پر کوئی شک مت کرنا، میرا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے۔
مردوں کے کام مرد جانتے ہیں۔ آگے کیا ہوگا تمہارے ساتھ، ان لوگوں کا رویہ کیا رہے گا، یہ مرد ہی بہتر سمجھتے ہیں، یا پھر امی جان۔ لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ محتاط رہنا۔ تم نے جو تذکرہ کیا ہے زہر کا، یقین کرو میرے علم میں نہیں تھا، اور نہ ہی اس موضوع پر کبھی یہاں کوئی بات ہوئی۔ اللہ بہتر جانتا ہے اس میں کیا حقیقت تھی اور کیا نہیں تھی، لیکن بہرحال میں ان لوگوں پر بھرپور نگاہ رکھوں گی۔ اور ایک بات اور کہوں، یہاں زیادہ عرصے قیام نہ کرنا، بلکہ بہتر یہ ہوگا کہ کوئی اور ذریعہ اختیار کر لو۔ کاش میں اس سلسلے میں تمہاری کوئی مدد کر سکتی۔ زیادہ یہاں رہو گے تو یہ لوگ طرح طرح سے تمہیں اپنے جال میں پھانسیں گے۔ بس اتنا ہی کہنے کے لیے تمہارے پاس آئی تھی، زیادہ وقت نہیں دے سکوں گی۔ اگر بچی ہی رہوں کسی کی نگاہوں میں آنے سے تو بہتر ہے۔ عظمیٰ بھابھی خاموش ہو کر مجھے دیکھنے لگی۔ مجھ پر حیرتوں کے پہاڑ ٹوٹ رہے تھے۔ چند لمحے خاموش رہنے کے بعد میں نے آہستہ سے کہا، عظمیٰ بھابھی، یہ تمام محبت، یہ الفاظ، یہ سب کچھ میرے اوپر قرض ہے۔ بھائی کہا ہے آپ نے مجھے، اگر وقت نے ساتھ دیا اور ممکن ہو سکا تو ایک بھائی کے وہ سارے فرائض پورے کروں گا جو اس کے ذمے اپنی بہن کے لیے ہوتے ہیں۔ جہاں تک معاملہ جائیداد اور ورثے کا ہے تو آپ یقین کریں عظمیٰ بھابھی، ایسا کوئی خیال ابھی تک میرے ذہن میں نہیں ابھرا، بلکہ یہ تو ایک نیا احساس ہے جو آپ نے مجھے دلایا ہے۔ میں نہیں جانتا کہ اس سلسلے میں میرے ساتھ کیا ہوگا، پتہ نہیں کیا کچھ ہوتا ہے یہ سب کچھ۔ پپا نے تو کبھی مجھ سے اس بارے میں کچھ نہیں کہا، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ انہوں نے مجھے کبھی کوئی تکلیف بھی نہیں ہونے دی۔ آپ یقین کریں عظمیٰ بھابھی، میں نے کبھی اس بارے میں نہیں سوچا کہ کوئی جائیداد ہے اور اس کی تقسیم کا بھی کوئی مسئلہ ہے۔ بالکل کچھ نہیں معلوم تھا مجھے، آپ یقین کریں اس بات پر۔ عظمیٰ بھابھی گردن جھکا کر کچھ سوچنے لگیں، پھر بولی، ایک سوال کروں؟ اصل میں بڑا خوف محسوس ہوتا ہے کوئی بات کرتے ہوئے، کچھ پوچھتے ہوئے۔ جس طرح آپ کھلے دل سے ایک اچھا جذبہ لے کر میرے پاس آئی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ نے بہت بڑا رسک لیا ہے، خاص طور سے ایسے حالات میں جب کچھ دلوں میں میرے لیے برائی ہے اور وہ میرے بارے میں بہتر انداز میں نہیں سوچ رہے۔ لیکن بہرحال میرے دل میں آپ کی عزت رہے گی، آپ کھلے دل سے مجھ سے سوال کریں۔ اس دوران تمہارا ذریعہ معاش کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں، میں نے صرف تعلیم حاصل کی ہے۔ میرے اخراجات پپا اٹھاتے تھے اور مجھے وہاں کوئی تکلیف نہیں ہوئی تھی، لیکن پچھلے 6 ماہ سے یہ سلسلہ بند ہو گیا اور میرے لیے مشکلات بھی پیدا ہو گئیں۔ پپا کی کوئی خیر خبر نہیں ملی تھی، اس لیے مجھے وہاں سے انتہائی پریشان کن حالات میں یہاں تک آنا پڑا، ورنہ شاید میں اب بھی نہ آتا۔ پتہ نہیں یہ صحیح تھا یا یہ غلط، لیکن در حقیقت یہاں تمہارے تذکرے بے شک ہوا کرتے تھے۔ یہ معلوم تھا کہ تم لندن میں ہو، لیکن تمہارا کوئی پتہ نہیں تھا ہمارے پاس۔ بہرحال تم دیکھ لو، سمجھداری سے کام لینا۔ میں سمجھتی ہوں تمہیں خاصی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، یہ میرا ذاتی اندازہ ہے۔ خود غفران بھی یہ بات شاید مجھے کبھی نہ بتائیں کہ جائیداد کی کیفیت کیا ہے۔ لعنت بھیجتا ہوں بھابھی میں ہر طرح کی جائیداد پر۔ پپا نے مجھے تعلیم دلائی، آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ زندگی اتنے عیش و عشرت میں گزری کہ آپ جیسے لوگوں کی حویلی کا مقابلہ کر سکتا، اور اب بھی مجھے اس حویلی جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں ہے۔ پپا ہی ختم ہو گئے، میں تو تنہا رہ گیا ہوں۔ عظمیٰ بھابھی نے گردن جھکا لی، کچھ دیر سوچتی رہیں، پھر بولی، کاش میں تمہاری کچھ مدد کر سکتی۔ آپ نے تو اپنا فرض پورا کر دیا ہے، یہ محبت ہی میرے لیے بہت قیمتی ہے بھابھی۔ وعدہ کر چکا ہوں کہ کسی قابل ہو سکا تو اس محبت کا جواب دوں گا۔ خدا تمہیں خوش رکھے، عظمیٰ بھابھی نے محبت بھرے لہجے میں کہا، اور اس کے بعد اٹھ کھڑی ہوئیں۔ چلتی ہوں، بس یہ بات تمہارے کانوں تک پہنچانا چاہتی تھی۔ خدا تمہاری مدد کرے۔ ایک بار پھر دل چاہا کہ عظمیٰ بھابھی سے ان ہاتھوں کا تذکرہ کروں، لیکن ان کا وقت بھی ضائع نہیں کرنا چاہتا تھا۔ بڑے سنگین حالات تھے، ایک اور مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی، چنانچہ خاموش ہی رہا۔ انہوں نے احتیاط سے دروازہ کھولا، ایک بار پھر مجھے خدا حافظ کہا اور چلی گئیں۔ میں نے دروازہ اندر سے بند کر لیا تھا، لیکن دیر تک میں دروازے سے کان لگائے کھڑا رہا، اور جب کوئی آواز نہیں آئی تو دروازے کے پاس سے ہٹ آیا، لیکن باہر کی کھڑکی کھلی ہوئی تھی۔ نہ جانے دل میں کیا خیال آیا، کھڑکی کے پاس پہنچا اور کھڑکی سے نیچے اتر گیا۔ زمین زیادہ دور نہیں تھی، دبے پاؤں نیچے اترا، اس کے بعد دور دور تک ایک چکر لگایا، پھر واپس کھڑکی سے اندر آ گیا۔ لیکن اس کا اندازہ مجھے ہو چکا تھا کہ یہ کھڑکی مخدوش ہے۔ وہ کون ہو سکتا ہے جس کے ہاتھ مجھے کھڑکی کے شیشے پر نظر آئے تھے؟ کیا کرنا چاہتا تھا وہ؟ لیکن کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بہرحال کھڑکی مضبوطی سے بند کر کے پردہ ڈال دیا، اور اس کے بعد اندر آ کر مسہری پر بیٹھ گیا۔ نیند کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں تھا، اور یہ حقیقت ہے کہ صبح تک نیند آئی ہی نہیں تھی، لیکن ٹھنڈے پانی کے غسل نے ساری کسل مندی دور کر دی۔ اس دوران بہت سی سوچیں دامن گیر رہی تھیں، بہت سے فیصلے کیے تھے۔ میں تو سچ مچ پپا کی تلاش میں ہی آیا تھا،
پپا اس دنیا سے چلے گئے تھے تو میرا یہاں کیا رہ گیا تھا؟ یہ خاتون نیک فطرت کی تھیں جنہوں نے مجھے زبردستی بھائی کا مقام دے دیا تھا، جبکہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں تھا، اور یہ بھی سچ ہے کہ تعلق تو کسی سے بھی نہیں تھا۔ سب بیکار ہے، یہاں رہ کر مشکلات میں پڑے رہنے سے کیا فائدہ؟ ویسے بھی یہ کوئی رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے نکلوں، حالات کا اندازہ لگاؤں تو اس کے بعد ہی کوئی مناسب فیصلہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال میں تیار تھا۔ ایک ملازم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو میں نے دروازہ کھول دیا۔ سلام صاحب۔ وعلیکم السلام۔ دیکھنے کو بھیجا تھا کہ آپ جاگ گئے ہیں، اور کہا تھا کہ اگر جاگ گئے ہوں تو ناشتے کے لیے کہہ دوں۔ ٹھیک ہے۔ ناشتے کے کمرے میں سبھی موجود تھے۔ میں نے سلام کیا تو مجھے بڑی محبت سے جواب بھی دیا۔ حمیدہ بیگم نے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، کیا بات ہے؟ آنکھوں میں ہلکی ہلکی لالی ہے، کیا نیند نہیں آئی؟ نہیں، بس یوں ہی، صبح بہت جلدی جاگ گیا تھا۔ چلو ناشتہ کرو، وہ محبت بھرے لہجے میں بولی۔ ناشتے کے دوران ہی فرقان نے کہا، کہیں گھومنے پھرنے کا ارادہ تو نہیں؟ کہاں گھومنے پھرنے جاؤں گا، فاروق آباد چھوٹی سی جگہ ہے، کل سب کچھ دیکھ لیا تھا۔ ہاں یہ تو ہے، ذرا تھوڑا وقت گزار لو، اس کے بعد تمہیں سیر و سیاحت بھی کرائیں گے، شکار وغیرہ کھلائیں گے۔ لندن میں تو بھلا کیا ہی شکار ملتا ہوگا۔ فرقان بیتوکے انداز میں ہنسنے لگا۔ میں نے اس ہنسی کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ حمیدہ بیگم کہنے لگی، فرقان میاں دیکھو، ساری محبتیں، سارا پیار اپنی جگہ، میں یہ سمجھتی ہوں کہ بھائی کو بھائی کا درجہ دو۔ جو گزر گیا وہ کل تھا، جو گزر رہا ہے وہ آج ہے، اور آج زیادہ اہمیت کا حامل ہوتا ہے، بجائے اس کے کہ آنے والے کل دلوں میں کوئی رنجش پیدا ہو یا کوئی برائی ہو۔ بہتر یہ ہے کہ تمام مسئلے صاف کر لیے جائیں۔ میری خواہش ہے کہ سلطان سے کھل کر ساری باتیں کرو، اپنے دل کی سناؤ اور اس کے دل کی سنو۔ یہ بیچارہ دل میں برائی لے کر نہ جانے کتنے عرصے ہم سے دور رہا ہے، لیکن اب ہم اس کے دل میں کوئی برائی قائم نہیں رہنے دیں گے۔ جی امی جان، آپ کا حکم ہے، میں بھلا ٹال سکتا ہوں؟ سلطان یار، آپ ہمیں تھوڑا سا وقت دیں گے؟ میں حاضر ہوں جناب۔ فرقان بھائی نہیں کہو گے یا بھائی جان نہیں کہو گے؟ وہ تو آپ ہیں، میں نے گول مول لہجے میں کہا۔ پھر تقریباً سبھی کو ساتھ رکھا گیا تھا۔ بھابیاں ذرا دبنگ بھی تھیں اور سختی پر آمادہ نظر آتی تھیں، خاص طور سے غزالہ بھابی کی تو پیشانی کے بل ہی نہیں جاتے تھے۔ ہم سب بڑے کمرے میں آ کر بیٹھ گئے اور ملازموں سے کہہ دیا کہ کسی کو اندر نہ آنے دیا جائے، ہم ضروری گفتگو کر رہے ہیں۔ میں خاموشی سے ان لوگوں کی کارروائیاں دیکھ رہا تھا۔ سارے کے سارے میری ہی جانب نگران تھے اور میرے چہرے کے تاثرات کا اندازہ لگانے کی کوشش کی جا رہی تھی، لیکن میں نے چہرہ بالکل سپاٹ کر لیا تھا۔ تب فرقان بھائی نے کہا، دیکھو سلطان، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم نے بچپن میں بہت مختصر وقت کے لیے تمہیں دیکھا تھا، پھر اس کے بعد سارے رابطے توڑ دیے گئے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ابو کی غلطی تھی۔ جو کچھ انہوں نے کیا تھا یا تو وہ کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، اور کر لیا تھا تو پھر ہمت سے کام لیتے۔ تمہاری امی کو وہ حویلی میں لا کر بھی رکھ سکتے تھے، کیونکہ یہاں اس حویلی کی روایات یہی رہی ہیں کہ ان میں مردوں کا ہی راج رہا ہے، عورتوں کو تو کوئی ایسی نمایاں حیثیت کبھی نہیں دی گئی جس سے وہ مردوں کے آڑے آئیں۔ آج بھی یہ روایات قائم ہیں، اور میں پورے اعتماد کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ ہماری بیویاں، میرا مطلب ہے غزالہ اور عظمیٰ، صرف اپنے کام سے کام رکھتی ہیں اور ہمارے درمیان کوئی مداخلت نہیں کرتی۔ سیاہ اور سفید کرنے والے ہم ہی ہیں۔ ابو جان اگر وہ سب کچھ کرنے کے بعد تمہاری امی کا یہاں کو مقام بناتے تو تھوڑے سے اختلافات بے شک ہوتے، لیکن اس کے بعد ہر راہ ہموار ہو جاتی۔ لیکن کیا کیا جائے، ہمارے خاندان میں ایک روایت ہے۔ بہرحال اس کا تذکرہ جانے دو، بعد میں ابو جان نے تمہیں بھی ہم سے دور کر دیا، ورنہ شاید تم بھی اس گھر کے ایک فرد ہی ہوتے۔ تم یقین کرو، میں نے مکمل تحقیقات کر لی ہیں، خدا نخواستہ اس گھر میں تمہارے لیے کبھی کوئی ایسا عمل نہیں کیا گیا جو تمہارے علم میں لایا گیا ہے، وہ بھی بس ابو جان کا اپنا ایک تصور تھا۔ لیکن بہرحال بات ختم ہو گئی۔ اصل بات جو میں تم سے کہنا چاہتا تھا، اور جو گھاؤ ہمارے سینے پر لگے ہوئے ہیں، وہ بڑے دلدوز ہیں۔ اس حویلی کی جو حالت تم دیکھ رہے ہو وہ صرف روایات نبھانے کے لیے ہے۔ امی اس بات کی گواہ ہیں۔ ابو جان نے اپنے دوستوں پر، اپنے شناساؤں پر، اور جو بھی ان کے قریب رہا اس پر اتنا کچھ خرچ کیا کہ حالات تباہ سے تباہ تر ہوتے چلے گئے۔ میں تمہیں بتا نہیں سکتا، راتوں کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں میری جب ان قرضوں کے بارے میں سوچتا ہوں جنہیں ابو جان ورثے میں ہمارے لیے چھوڑ گئے ہیں۔ زمینیں فروخت کر دی گئی ہیں، اور جو باقی ہیں ان پر اتنا قرض کر لیا گیا ہے کہ ان کی آمدنی قرض میں ہی ختم ہو جاتی ہے۔ شاید یہ بات عظمیٰ بیگم بھی جانتی ہیں کہ غزالہ کو جو کچھ جہیز میں ملا تھا وہ اتنا تھا کہ اس نے اس حویلی کی زندگی بچا لی، ورنہ شاید اب تک یہ حویلی بھی فروخت ہو چکی ہوتی۔ ہم ابو جان کے نام کا بھرم قائم رکھے ہوئے ہیں،
لیکن اندر سے ہمارے جو حالات ہیں ہمارا دل ہی جانتا ہے۔ میں تمہیں یہ ساری باتیں بالکل نہ بتاتا، لیکن یہ تصور ہمارے ذہنوں کی تخلیق ہے کہ شاید تم ابو جان کے چھوڑے ہوئے ورثے میں اپنے حصے کے خواہش مند ہوگے، اور وہ یقیناً تمہارا حق ہے۔ اس حق کو بھلا کون چھین سکتا ہے تم سے؟ لیکن صورتحال جو ہے وہ میں نے تمہیں بتا دی ہے، اور مزید تصدیق کے لیے میں ابھی منشی نیاز دین کو بلاتا ہوں، وہ تمام صورتحال تمہارے سامنے واضح کر دیں گے۔ میں خاموشی سے فرقان کی صورت دیکھتا رہا۔ اگر عظمیٰ بھابھی مجھے فرقان کی نیت سے آگاہ نہ کر دیتی تو شاید میں بڑے خلوص کے ساتھ فرقان سے یہ بات کہہ دیتا کہ وہ غلط سوچ رہا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے، اور حقیقت بھی یہی تھی۔ میرے ذہن میں تو ایسا کوئی تصور تھا بھی نہیں، لیکن بہرحال یہ بات بھی عقل میں آنے والی نہیں تھی جو فرقان کہہ رہا تھا۔ یہ لوگ جتنے پرسکون تھے اور جس انداز میں زندگیاں گزار رہے تھے وہ ایسی نہیں تھی جس سے فرقان کے الفاظ کی تصدیق ہو سکے۔ میں نے عظمیٰ بھابھی کا چہرہ بھی دیکھا، یقینی طور پر ان الفاظ پر کہ غزالہ کے جہیز میں لائے ہوئے ساز و سامان اور اسے ملی ہوئی زمینوں سے اس حویلی کے حالات چل رہے ہیں۔ لیکن بہرحال عظمیٰ کم از کم غزالہ کی نسبت صاحب ظرف تھی کہ اس نے خاموشی سے فرقان علی کی یہ بکواس برداشت کر لی۔ فرقان علی کے بلانے پر منشی نیاز دین بھی آ گئے۔ منشی نیاز دین وہی صاحب تھے جن سے اس حویلی میں میری پہلی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ اس حویلی کے مالی امور کے نگران تھے۔ فرقان علی نے منشی نیاز دین کو دیکھتے ہوئے کہا، منشی صاحب، تمام کھاتے، تمام پرو نوٹس آپ کے پاس موجود ہیں، براہ کرم ان کی تیاریاں کر لیجئے۔ اصل میں جائیداد وغیرہ کے بارے میں اور جو قرضے ہم نے زمینوں پر لے رکھے ہیں اور جو ہمارے اوپر دوسروں کے حسابات ہیں ان کی تفصیل سلطان علی کو دکھانی ہے، کیونکہ بہرحال یہ بھی ہمارے ابو کے بیٹے ہیں اور وراثت میں ان کا بھی نمایاں حصہ ہوگا۔ جی سرکار، لیکن وقت لگ جائے گا ان تمام چیزوں کو اکٹھا کرنے میں، منشی نیاز دین نے مدھم لہجے میں کہا۔ میں ذرا سلطان علی کی تسلی چاہتا تھا، ورنہ اور کوئی بات نہیں ہے۔ چھوٹا بھائی ہے یہ ہمارا، جس طرح ہم گزار رہے ہیں اس طرح یہ بھی ہمارے درمیان بسر کرے گا، بھلا کوئی کمی ہوگی اس کے لیے؟ سلطان علی، ان ساری باتوں سے یہ نہیں سمجھنا کہ ہم تمہاری کفالت کا بوجھ برداشت کرنے سے انکار کر رہے ہیں۔ باخدا طلب کرو، کیا چاہتے ہو؟ اپنے آپ کو بیچ کر بھی تمہیں وہ سب کچھ مہیا کریں گے جو تم چاہو گے۔ مطلب صرف اتنا سا تھا کہ کہیں تمہارے دل میں کوئی بال نہ رہ جائے۔ ساری صورتحال کا جائزہ لے لو۔ میں نے تو آپ سے اس بارے میں ایک لفظ بھی نہیں کہا فرقان بھائی، آپ نہ جانے کیوں یہ ساری باتیں لے کر بیٹھ گئے۔ میں تو صرف آپ کے حکم کی پابندی کرنے کے لیے آپ کے ساتھ آ بیٹھا تھا، ورنہ میں نے بھلا کون سا آپ سے حساب کتاب کی بات کی ہے۔ نہیں، میں اپنی نیت کے بارے میں بتا چکا ہوں۔ فرقان کے چہرے پر مسرت کی ایک لہر نمایاں نظر آ رہی تھی۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ براہ کرم اس موضوع کو دوبارہ نہ چھیڑیے گا۔ ٹھیک ہے، جیسے تمہاری مرضی۔ منشی صاحب، پھر بھی آپ احتیاطاً آہستہ آہستہ تمام چیزوں کی تیاری کر لیں جو میں نے آپ سے کہا ہے۔ بات اصل میں سلطان کی نہیں ہے، بلکہ بہت سے ایسے لوگوں کی ہے جو ہمارے خاندانی دشمن ہیں اور سلطان علی کا کمزور پہلو پا کر انہیں ہمارے خلاف بھڑکا سکتے ہیں۔ اول تو میں یہاں کسی فرد کو جانتا ہی نہیں ہوں، اور آپ اطمینان رکھیے میں ایسی کسی حماقت میں ملوث نہیں ہوں گا۔ ابھی تو مجھے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ میرا قیام یہاں رہتا ہے یا لندن واپسی میرے لیے مناسب رہے گی۔ نہیں بھائی، اب ہم تمہیں خود سے جدا نہیں ہونے دیں گے، فرقان نے کہا۔ منشی نیاز دین چلے گئے تھے، باقی تمام لوگ خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ حمیدہ بیگم بھی کچھ عجیب سی کیفیت کا شکار نظر آ رہی تھیں۔ بہرحال فرقان نے کہا، بس یہی باتیں تھیں جو تم سے کرنی تھیں، اور اب تم پورے اعتماد و بتکلفی کے ساتھ یہاں قیام کرو، گھومو پھرو۔ پھر تھوڑے دن کے بعد شکار کا سیزن آنے والا ہے، ہم شکار کا پروگرام بنائیں گے، تمہارا دل یقیناً یہاں لگ جائے گا۔ بات یہیں کی نہیں ہے، اعتراف میں بہت کچھ موجود ہے جو دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ بھائی، ہم لوگ بڑی ڈھیٹ زندگی گزار رہے ہیں۔ وہ جو کہتے ہیں نا کہ کٹی عمر ہوٹلوں میں، مرے ہسپتال جا کر، تو بھائی کیا فائدہ ان غموں اور فکروں سے؟ بیچارے ابو جان پتہ نہیں کس مشکل میں گرفتار ہو کر یہ سب کچھ کر گئے تھے۔ اصل میں یہ تو تمہیں معلوم ہے کہ چودھری صفدر علی ہمارے دادا حضور بڑی اعلیٰ شخصیتوں میں شمار ہوتے تھے۔ ان کی داستانیں تو حویلیوں کی داستانوں میں سب سے نمایاں حیثیت کی حامل ہیں۔ ابو جان پر ان کے کچھ نہ کچھ اثرات تو رہے ہی ہوں گے۔ بے وقوف تو ہم لوگ ہی نکلے جنہوں نے سادہ سے سادہ زندگی گزار کر صرف بیویوں پر قناعت کی۔ فرقان نے کہا لگایا۔ اس کے بعد یہ نشست برخاست ہو گئی۔